اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو بزرگوں، سورہ ہود کی آخری 3-4 آیتیں تلاوت ہوئی ہیں۔ اس کے بعد سورہ یوسف آنے والی ہے، جو قرآن مجید کی سب سے بہترین احسن القصص جس کو قرآن پاک نے کہا ہے، اس کا تذکرہ ہے، اور کئی اسباق ہیں اس صورت میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اکثر و بیشتر فجر کی نماز میں سورہ یوسف پڑھا کرتے تھے۔ تو بڑے عجیب قسم کے درس اور اسباق ہیں اس میں، یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ۔ اتنا تفصیلی واقعہ کسی صورت میں نہیں ہے، تو میں آپ کو پہلے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اہتمام کیجئے گا کہ سورہ یوسف پوری سن لیجئے گا۔ اچھا، سورہ ہود کا آخر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے واقعات ہم نے آپ کو سنائے ہیں، انبیاء کرام کی یہ خبریں ہیں، اور یہ ایسی ہیں کہ جن سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، اور آپ کے پاس حق اور سچ آ چکا ہے، اور نصیحت بھی ہے، وعظ بھی ہے اور نصیحت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ پہلی آیت کا میں نے ترجمہ کیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس صورت میں بہت سارے انبیاء کے واقعات کا تذکرہ ہوا ہے، اور کہتے ہیں تقریباً کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی 600 سال پہلے کے جتنے بھی واقعات ہیں، جتنے بھی واقعات تھے اس زمانے میں قریب میں گزر چکے تھے، ان سب کا تذکرہ اس صورت میں اور ان نبیوں کا تذکرہ آیا ہے، اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم آپ کا اس سے دل مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو اسی صورت میں بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب داڑھی مبارک میں سفید بال آنا شروع ہوئے تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی آپ تو بوڑھے ہو رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا تھا کہ ہود صورت نے اور اس کی جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو حضرات نے لکھا ہے مفسرین نے کہ ہود صورت میں کون سی ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہونے کی طرف مائل ہو گئے تھے؟ تو کئی ساری چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو فاستقم کا حکم گزرا تھا کہ ثابت قدمی، ڈٹ جاؤ، ڈٹ جانا بھی بڑی چیز ہے، حالات کا مقابلہ کرنا اور حالات سے ٹکرانا۔ پوری دنیا سے ٹکر کھانی بھی پڑتی ہے انبیاء علیہ السلام کو، بادشاہتوں سے ٹکر کھانی پڑتی ہے، یہ بھی بڑی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں بعض مفسرین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنے سارے انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے تو ان واقعات کا ماحصل اور خلاصہ یہ نکلتا تھا، جتنے بھی نبیوں کے واقعات، کہ ہر پیغمبر نے اپنے حساب سے دعوت تو دی، محنت تو کی، لیکن کسی کے ساتھ کچھ لوگ آئے، کسی کے ساتھ تھوڑے سے آئے، کسی کی بات کو نہیں مانا گیا، کسی کو اپنے علاقے سے نکلنا پڑا، ہجرتیں کرنی پڑیں، چھوڑ کر ملک اپنا چلے گئے، اور قوموں کو تباہ و برباد ہونا پڑا۔ ہاں، آپ یہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر ہیں، دنیا میں واحد اور آخری پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح ڈنڈا اٹھایا اور مخالفوں کے ساتھ باقاعدہ جہاد کیا۔ یہ نوبت ہر نبی کے ساتھ نہیں آئی ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے جس پیغمبر کی جماعت مستحکم اور مضبوط پیدا ہو گئی ہے۔ جس نبی کے ساتھی ہی چند پیدا ہوئے انہیں اللہ نے ٹکرایا نہیں ہے کہ مقابلہ کرو، تم تھوڑے ہو پھر بھی ڈٹ جاؤ۔ مقابلہ یعنی جہاد بالید، بالسیف، قتال جس کو ہم کہتے ہیں، یہ حکم چند پیغمبروں کو ہوا جن کی جماعت مضبوط تھی۔ اس کے علاوہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام کم و بیش اکثر کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کی قوموں کو تباہ و برباد کیا گیا، اکثر کے ساتھ ایسا ہوا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ ہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کیسے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ بوجھ تھا، اور قرآن اس کی گواہی دیتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. حضور کے دل پر یہ بوجھ تھا کہ اگر یہ لوگ میری باتوں کو نہیں مانتے تو ان کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے. اور یہ سب سے بڑا جاں گداز اور جاں گسل اور حضور کے لیے یہ چیز جان لیوا تھی کہ میری اپنی قوم، میری اپنی برادری، میرے اپنے لوگ، یہ سب کے سب اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، اور میری موجودگی میں ایسا ہو جائے گا. یہ دکھن تھی اور یہ کڑھن تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، ویسے تو حدیث میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات میں فکر مند دکھائی دیتے تھے. اب ظاہر ہے کہ جس آدمی کا معمول فکر مندی ہو وہ تو جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، ہر وقت فکروں میں پڑا. اصل فکر یہی تھی کہ اتنے سارے واقعات میں تو انبیاء کرام کو دھتکارا گیا، اور انبیاء کرام کی امتوں کے ساتھ کیا حال ہوا، کہیں میری امت کے ساتھ یہ نہ ہو جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے ان واقعات کو حضور کے دل کی تسلی کے لیے فرمایا کہ اس سے آپ کے دل کو تسلی ہونی چاہیے. آپ کے لیے دل کی تسلی ہے کہ آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، ہر پیغمبر نے اپنا کام پورا کیا، اور آپ کے پاس تو حق اور واضح آ چکا ہے. انبیاء کرام کا ایمان، انبیاء کرام کا یقین پہاڑوں سے بڑا ہوتا ہے، لوہے سے زیادہ سخت ہوتا ہے، فولاد سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے. انبیاء کرام کو جو اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد نبوت ملنے کے بعد جو ملتا ہے نا، اس ایمان کا کوئی دنیا کی کوئی چیز، کوئی ہستی اس ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو حضور کے پاس حق اور سچ آ چکا ہے. فرمایا گیا کہ آپ کو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ تو انسان فکر مند تب رہتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں. شکوک اور شبہات تو تب ہوتے ہیں جب انسان کو اپنے حق ہونے کا بھروسہ نہ ہو. پتہ نہیں میں جو بات کر رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. آج ایک بات کر دوں گا، کل پھر دوسری، اس سے پرسوں پھر تیسری. یہ وہ آدمی کرتا ہے جس کو اپنی بات کا بھروسہ نہیں ہوتا کہ میں صحیح رخ پر جا رہا ہوں یا غلط پر جا رہا ہوں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے نصیحت بھی ہے. ایمان والے اس سے عبرت پکڑیں کہ ہم اگر پیغمبر کا ساتھ دیں گے تو اللہ کی رضا، اور اگر پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں آئیں گے. جیسا کہ یہ اتنی ساری امتیں دنیا میں گزر چکی، آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے مالدار سب گئے انبیاء کرام کی مخالفت کی وجہ سے. اچھا، پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لا رہے، کفار سے کہہ دیجئے کہ اعملوا علی مکانتکم، ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں، انا عاملون، ہم اپنا کام کرتے ہیں، وانتظروا انا منتظرون، آپ بھی انتظار کریں ہم بھی انتظار کرتے ہیں. یہ مکے میں یہ صورت اتری ہے بھئی، یہ یاد رکھیں. مدینہ منورہ میں کیا ہوا ہے وہ الگ اگلی آیت میں آ رہا ہے. مکے میں تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی اتنی حالت مضبوط نہیں تھی، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ واعظ و نصیحت کا موقع تھا، زیادہ سے زیادہ بات اللہ کی ان کو سنائی جاتی تھی. اور مانیں یا نہ مانیں، پیغمبر کے ماتحت آئیں یا نہ آئیں، یہ مکی زندگی میں نہیں تھا، مدینہ زندگی میں ہوا. آپ انتظار کریں ہم بھی انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے. اب اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ آنا ہے، کیا ہوگا، اس کو تو نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے. اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا. اگلی آیت سنیے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کا غیب اور پردے کے پیچھے چھپی ہوئی چیزیں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اللہ کی طرف تمام چیزیں اللہ کے علم کی طرف جاتی ہیں. لہذا فَاعْبُدْهُ، آپ اسی کو اپنا الہ اور معبود بنائیے، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور آپ اسی پر بھروسہ رکھیے. اب غیب کے پیچھے کیا ہے، اللہ ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں. بھائی یہ یاد رکھیں. یہاں ایک آیت آئی ہوئی ہے، میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں. دیکھیں یہ یاد رکھیں، یہ میری بات ذہن میں رکھیے گا کہ مساجد ہمارے شفا خانے ہیں، یہاں روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. ایک بات، قرآن پاک تو شفا ہے، لہذا جو شخص مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو وہ بیمار نہیں ہوگا روحانی طور پر، اور جو شخص قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہو وہ بھی روحانی طور پر بیمار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دونوں، وہ شفا خانہ ہے، یہ شفا ہے.
تو ظاہر ہے جب ایک آدمی ہسپتال کے اندر بھی ہو، اس کو اچھی ٹریٹمنٹ اور دوائیں بھی مل رہی ہوں، تو وہ بیمار کیوں ہوگا؟ ہاں، اللہ کی طرف سے ایک موت آنی ہے، وہ تو الگ چیز ہے، لیکن بیماریوں کا علاج تو یہ ہے نا کہ اسپتال کے احاطے میں ہوں آپ، اور اچھی آپ کو ٹریٹمنٹ اور اچھا علاج آپ کا ہو رہا ہو۔ تو مسجدیں، جو لوگ مسجد سے نہیں جڑتے، قرآن پاک سے نہیں جڑتے، وہی گمراہ ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری چیز کہ قرآن نے یہاں کیا کہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی چیزیں، یعنی جو چیزیں ہمارے حساب سے پردے کے پیچھے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور اس حوالے سے قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں ہیں، جس میں یہ بتایا گیا، اور ایک عربی ترکیب کے اعتبار سے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہا گیا ہے۔ اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ غیب السماوات والارض للہ ہونا یہ چاہیے عربی ترکیب کے اعتبار، لیکن یہاں کہا گیا للہ غیب السماوات والارض، اور یہ جملے میں اس طرح کی الٹ کا بھی ایک خاص معنی ہوتا ہے، اس کا بھی ایک خاص معنی، جیسے ہم کہیں زید کھڑا ہے اور دوسرے کہے کہ کھڑا تو صرف زید ہے، ان میں فرق ہے، بات جملے تو وہی ہیں، لفظ تو ہم نے وہی کہے کہ زید کھڑا ہوا ہے، دوسرا جملہ کیا ہے کہ کھڑا تو زید ہی ہے۔ اب زید کھڑا ہے کا معنی کیا ہے کہ زید بھی کھڑا ہوا ہے اور بھی کھڑے ہوں گے، لیکن جب آپ کہیں کھڑا تو زید ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کھڑے ہونے والا ایک ہے، وہی زید ہی ہے، اور کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ تو یہ جملہ اسی طرح کا معنی تھا کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو چیزیں پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں۔ ہمارے بہت سارے عوام الناس بیچارے، ان کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ جی علم، غیب کا علم تو اللہ کو تھا، لیکن اللہ نے دے دیا، انبیاء کرام کو دے دیا ہے۔ اللہ نے حضور کو، اللہ نے ذاتی علم غیب نہیں دیا تھا، واسطے سے ملا تھا غیب کا علم۔ بھائی حدیثیں واقعات سے بھری ہوئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کا پتہ نہیں چلا، ایسے واقعات کہ حضور کو اپنے گھر کا پتہ نہیں تھا، اللہ نے جب تک نہیں بتایا۔ وہ تو کسی کو بھی اللہ بتا دیں اس کو علم ہو جاتا ہے، کسی کو بھی اللہ بتا دیں، کسی کو بھی بتا دیں اس کو علم ہو جائے گا۔ تو علم غیب کا معنی کیا ہے کہ کسی چیز کو جان لینا بغیر کسی واسطے کے، یہ علم غیب کا معنی، اور یہ صرف اللہ کی خصوصیت ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے اللہ کے سامنے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں، یہ تو پکی بات ہے، اللہ کے سامنے سب حاضر ہے، لیکن ہمارے حساب سے تو وہ چیزیں چھپی ہیں نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کے حالات کبھی کبھار حضور کے سامنے نہیں ہوتے تھے جب تک اللہ نہیں بتاتے تھے۔ صحابہ کرام کو بھیجا ہے محاذ پر، سب کے سب شہید ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، جبرائیل آ کر بتاتے ہیں کہ وہ حضرات شہید ہو گئے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ ان صحابہ نے یہ کہا تھا، دعا مانگی تھی کہ اللہ ہم تو یہاں اب ان کے کفار کے گھیرے میں ہیں، اب ہمیں یہ زندہ نہیں چھوڑیں گے، اللہ ہماری یہ خبر اپنے نبی تک پہنچا دے، اللہ ہماری یہ خبر نبی تک پہنچا دے۔ 10 صحابہ تھے، 10 شخص تھے جن کو کفار نے گھیرے میں لے لیا، کہیں محاذ پر جا رہے تھے، درمیان میں لوگوں نے دیکھ لیا، دشمنیاں تھی چاروں طرف، ان لوگوں نے گھیرے میں لے لیا، یہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں اور چاروں طرف ہمیں گھیر رہے ہیں، یہ پہاڑ پر چڑھ گئے، لیکن دشمنوں نے چاروں طرف پہاڑ پر گھیرا کر لیا، وہاں سے نیچے سے تیر مارے، اور پھر بالآخر ان کو آ کر برگلایا، بعض کو قبضے میں کر لیا، کہا نیچے اتر آؤ، ہم تمہارے ساتھ کوئی سلوک برا نہیں کریں گے، نیچے اتر آؤ۔ پھر کچھ تو نیچے اترے، کچھ نے کہا کہ ہم ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، بہرحال جو نیچے اترے ان کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی، اور جو اوپر رہے ان کو بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ بخاری شریف میں واقع موجود ہے کہ انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ہماری یہ خبر اپنے نبی تک پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ اپنے نبیوں کو بتاتے ہیں وہ بے حساب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ خبریں ہیں، وہ علم نہیں ہے۔ اچھا، اب کہتے ہیں جی بالواسطہ نبی کو غیب کا علم ہے۔ بھائی بالواسطہ تو ہر چیز میں چلے گا، بت کی عبادت کرو، عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ بت کی، بالواسطہ ہے، اصل اللہ کی ہے نا۔ تو عبادت میں بھی پھر 2 قسمیں بناؤ، ایک ڈائریکٹ اللہ کی، ایک بالواسطہ اللہ کی۔ پھر عبادت میں بھی 2 قسمیں ہو جانی چاہیے نا، ایک ڈائریکٹ اللہ کی بات ہو رہی ہے اور ایک بالواسطہ خدا کی ہو رہی ہے۔ مدد مانگو اللہ سے، ایک سیدھی مدد مانگو اور ایک واسطے سے مانگو۔ مدد میں بھی پھر یہ قسمیں بنا لو، عبادتوں میں بھی یہ قسمیں بنا لو۔ عجیب لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، عجیب لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا۔ قرآن پاک کے ترجمے میں یہ الفاظ ڈالے ہوئے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی یعنی غیب کی خبر دینے والے کو کانا وما یکونو کا علم دے دیا۔
بھائی کانا وما یکون، جو کچھ ہوا ہے جو کچھ ہوگا اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے. ہاں اس کی کچھ چیزیں اللہ نے بتائی ہیں، قیامت ہوگی، اللہ نے سب کو بتایا قیامت کھڑی ہوگی، جنت ہوگی، جہنم ہوگا، اس کا بھی علم ہے، جو ہو چکا ہے ان کا بھی علم ہے. بہرحال یہ لفظ خود بتاتا ہے کہ اصل علم اللہ کا ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے. پردے کے پیچھے، دیوار کے اس پار انسان نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے یہودی سازش کر رہے ہیں پتھر پھینکنے کی. چکی کا بڑا پارٹ انہوں نے پہلے چھت پر رکھا ہوا ہے اور وہ حضور کے اوپر گرانا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نیچے، جبرائیل آ کر بتاتے ہیں ہٹ جائیں یہاں سے، تب ہٹتے ہیں. وہ دور کتنا ہے، چھت کے اوپر پارٹ رکھا ہوا ہے، حضور نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور پارٹ رکھا ہوا ہے چھت کے اوپر. یعنی آدمی نیچے بیٹھا ہو تو چھت کا پتہ نہیں ہے. اللہ کے بتانے سے تو جو کچھ ہے وہ تو اللہ کے علم سے ہوا. تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ جی بالواسطہ اللہ نے اپنے انبیاء کرام کو غیب کا علم دے دیا تھا. غیب کا علم نہیں، غیب کی خبریں ہیں. غیب کی خبر اللہ نے انبیاء کرام کو دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور جتنا اللہ نے ضروری سمجھا، جب چاہا دی، جب چاہا نہیں دی. یہ بھی ذہن میں رکھیں. جب چاہا اللہ نے خبر بتانے کا دے دی، نہیں چاہا نہیں دی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا، مہینے گزر گئے، کوئی پتہ نہیں چل رہا. منافق باتیں کر رہے ہیں، منافق الٹی سیدھی تہمتیں لگا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے اما عائشہ کو اپنے میکے بھیج دیا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرمائیں، کوئی فیصلہ نہیں فرما رہے. ورنہ حضور تو اسی وقت اعلان کرتے، بابا میری بیوی تو تم کیسے تہمت لگا رہے ہیں؟ خاموش. جب اللہ نے بتایا، جب اللہ نے قرآن پاک کی صورتیں اتاری، آیتیں اتاری، تب پتہ لگا. تو اپنے ناموس، اپنے گھر کی عزت کے بارے میں بھی اللہ کے نبی کو یقینی علم نہیں ہوا جب تک کہ اللہ نے نہیں بتایا. تو ہزاروں واقعات ایسے ملیں گے کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہوا تھا. تو علم تو وہی ہے نا جو ہو جائے، بلکہ وقت سے پہلے ہونا چاہیے. وقت سے پہلے ہی معلوم ہونا کہ میں یہاں جو جا رہا ہوں آگے یہ ہونے والا ہے. اللہ کو تو معلوم ہے کہ یہ بندہ جو یہاں سے جا رہا ہے نا، اس کی موت وہاں لکھی ہوئی. ایک ایک پتے کا اللہ کو علم ہے، ایک ایک پانی کے قطرے کا اللہ کو علم ہے. سمندر میں جو مچھلیاں ہیں وہ کتنی ہیں، وہ کتنا روزانہ کھاتی ہیں، کتنی ان کی زندگی ہے، یہ سب اللہ کا علم ہے. دنیا میں کتنے جاندار ہیں خشکی پر، کتنا کھاتے ہیں، ان کو کتنی خوراک میں، اللہ کا علم ہے. انبیاء کرام کا اس علم کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. انبیاء کرام کسی پیغمبر سے کسی نے آ کر پوچھا کہ گدھے کے سر پر کتنے بال ہیں؟ کسی نے نہیں پوچھا. ٹھیک ہے کہ اس گدھے کے جسم پر کتنے بال، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ علم پیغمبر کے لیے ضروری تھوڑی ہے. نبی کو تو علم چاہیے وحی کا، دین کا، شریعت کا. اس لیے سوال شریعت کے پوچھے ہیں انہوں نے. یہ کسی نے نہیں پوچھا کہ حضرت اس درخت میں کتنے پتے ہیں، اس درخت میں کتنی کھجوریں، آپ بتا دیں آپ کے پاس. تو لوگ تو اس کو تماشا بناتے ہیں. کسی کو جن آ جائے نا، کسی کو جن آ جائے، فقیر، فقیر آچی ہو، فقیر، جن کا نام رکھا ہے فقیر انہوں نے. اور جیسے کھدڑے اور ہجڑے کا نام بھی لوگوں نے فقیر رکھا ہوا. بھائی فقیر کا لفظ تو بڑی چیز ہے. ہاں فقیر تو اللہ والوں کو بولا جاتا ہے. تم اس ہجڑے کو، بدماش کو، جس نے اپنے مرد ہونے کے باوجود اپنے آپ کو عورت کر دکھایا، اس کو تم فقیر کہتے ہو؟ یہ فقیر کہاں سے آ گیا؟ یہ تو ذلیل ہے جو مرد ہونے کے باوجود اپنے آپ کو عورت کر کے دکھاتا ہے، عورتوں کا لباس پہنا ہوا ہے، عورتوں کی طرح میک اپ کیا ہوا ہے. یہ تو ذلیل ہے. یہ فقیر کہاں سے ہوا؟ لوگ اس کو فقیر اگر کسی کو جن آ جائے نا تو لوگ جمع ہو جاتے. ادا فلانے جو چاہتے ہو، ادا مجھے فلانی بیماری ہے تو بتا. یعنی جنوں سے لوگ آ کر غیب کی خبریں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جن سب کچھ جانتا ہے. حالانکہ جن بھی نہیں جانتے. جن کو بھی پتہ نہیں ہے، کسی فرشتے کو پتہ نہیں ہے. یاد رکھیں، جبرائیل کو بھی پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی. میکائیل کو بھی پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، جن کی ڈیوٹی ہے. نہیں ہے پتہ قیامت کب آنے والی ہے. نہیں ہے پتہ کہ جنت میں کس کس کو جانا ہے، کس کس نے نہیں جانا، نہیں ہے پتہ. تو بہرحال اللہ ہی کے لیے ہے غیب کا علم، کا مطلب جو غیب کے علم کی چابیاں ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہیں. اچھا پھر فرمایا کہ فَعْبُدْهُ. اچھا یہ اللہ کی طرف ہی سارا کچھ معاملہ جائے گا. اب مکے والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب آگے کیا ہونے ہے یہ تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ اللہ جانتے ہیں. یہ اللہ جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا. اچھا پھر ہوا کیا، میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بتاتا چلوں، وقت کم ہے باقی بچا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 8 سال مدینے میں آ کر گزارے، 8 سال صرف، 8 سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکے میں داخل ہوتے ہیں تو فاتحانہ داخل ہوتے ہیں، مکہ سرنگوں ہو جاتا ہے، مکہ سر تسلیم خم کرتا ہے، مکہ مان لیتا ہے کہ جی آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، آپ جو کہیں گے وہی ہوگا، آپ ہمارے امیر، آپ ہمارے سردار، آپ ہمارے حکمران، آپ ہمارے پیغمبر، مان لیا۔ اس وقت کی میں آپ کو بات سناؤں، سن 8 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی تو اسلام جزیرہ عرب پورے میں داخل ہو چکا تھا، اور جزیرہ عرب کی جو کیا کہتے ہیں ناپ ہے نا، وہ 20 لاکھ مربع میل ہے۔ جزیرہ عرب میں اسلام حضور کے زمانے میں پھیل چکا تھا، اور اس وقت کی آبادی، کیونکہ علاقہ تو بڑا تھا لیکن آبادی، اس وقت کی آبادی بھی موجودہ یورپ سے زیادہ تھی۔ 22 کروڑ انسان اس وقت رہتے تھے اس علاقے میں۔ ایران، ٹھیک ہے، مصر، یا آپ کا ترکی، آذربائیجان اور روس کے کتنے علاقے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام یہاں پہنچ چکا تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق کا دور، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور، پھر حضرت علی کا دور، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ کا دور، وہ تو قبرص تک جا کر پہنچے، وہ تو انہوں نے غرناطہ اور اسپین تک فتح کر لیا تھا۔ اللہ جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے، اللہ کو معلوم تھا، اس لیے حضور نے فرمایا تم جو کرتے ہو کرتے رہو، پس پردہ اللہ کی مرضی کیا ہے اس کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ لہذا فرمایا گیا کہ فاعبدہ وتوکل علیہ، آپ اسی کے ساتھ عبادت کا تعلق رکھیے، عبادت کا تعلق عابدانہ تعلقات اللہ کے ساتھ ہیں، اور اللہ کی ذات ہی پر بھروسہ ہے۔ بھروسہ، توکل، اللہ کی ذات پر بھروسے کو کہتے ہیں، یقین کو کہتے ہیں کہ میرا اللہ اگر چاہے گا تو یوں ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ اور آخری آیت میں فرمایا کہ آپ کے رب جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو سارا کچھ معلوم ہے کہ ان لوگوں نے کیا منصوبے بنائے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ٹھیک ہے نا، ان کی تدبیریں کیا تھیں۔ ابو جہل نے جب دارالندوہ میں میٹنگ کی تھی تو شیطان بھی پہنچا تھا، اور ایک بڑے عرب قبیلے کے بزرگ کی شکل میں شیطان آ کر مجلس میں بیٹھا تھا، میٹنگ میں بیٹھا تھا۔ وہ میٹنگ اس لیے ہو رہی تھی کہ کیا کیا جائے، نعوذ باللہ، اس فتنے کو کیسے بند کیا جائے، اس کو فتنہ سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ پتہ ہے کیوں سمجھتے تھے فتنہ؟ اس لیے کہ ان کو جو نذرانے مل رہے تھے نا وہ بند ہونے والے تھے، ان کو جو نذرانے مل رہے تھے نا، جو بتوں کے چڑھاوے آتے تھے، جو بتوں کا نذرانہ آتا تھا، جو عورتیں بتوں پر آ کر اپنی بالیاں نچھاور کرتی تھیں، اور جو کھانا پینا اور جانور جو بتوں کے نام پر لوگ چڑھاتے تھے، وہ سب ان لوگوں کے تھے۔ یہ اس وقت سمجھ لیں جیسے آج کا مزار کا متولی شاہ محمود قریشی ایک بہت بڑے مزار کا متولی ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، ایک مزار کا متولی، ٹھیک ہے۔ مزار کی آمدنی کتنی ہے؟ اب اگر یہ اپنی زبان سے یوں کہے کہ بھائی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ اللہ سے مانگو، تو اس کے تو کروڑوں روپے مہینے کے بند ہو جائیں گے۔ تو مکے کے لوگ کیسے اس بات کے لیے تیار ہوتے کہ نذرانے جو آ رہے ہیں، جو سونا آ رہا ہے، ہیرے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ملکوں کے بادشاہ جب آتے تھے نا تو وہ بڑے تحفے لے کر آئے تھے۔ آپ نے توشہ خانہ سنا ہے نا، توشہ خانہ، کہ ایک ملک کا جب وزیر یا ایک ملک کا بادشاہ یا صدر دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں ہدیے ملتے ہیں، اس کو توشہ خانہ بولتے ہیں، وہ آ کر سرکاری خزانے میں جمع ہوتے ہیں۔ تو وہاں سرکاری خزانے میں بیت المال میں جو بادشاہ آتے تھے کعبے کا طواف کرنے، وہ بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ بھائی کعبے کے اندر صنم خانہ بنا ہوا تھا، بڑے بڑے باکس رکھے ہوئے تھے کہ نذرانہ نیاز اپنے ہاتھ سے اس میں ڈالتے جاؤ۔ آج کل کسی مزار پر جاؤ نا تو یہ صدا سننے کو ملتی ہے، دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے بندہ، پیٹی کو کھٹکاتا ہے، بولتا نذرانہ نیاز اپنے ہاتھ سے ڈالتے جاؤ، مطلب مجھے نہیں دو، ادھر اس میں ڈالتے جاؤ۔ میں کچھ زمانہ پہلے گیا تھا 7 شریف، تو ویسے ساتھی سے شوق تھا کہ چلتے ہیں ذرا مزار کی طرف۔ تو مزار کے جیسے ہم قریب پہنچے تو سائلین، پینوں کی لائنیں، بابا ڈئی ونجا لاجنا، ارے بابا یہ اتنا بڑا پیر تمہارے پاس ہے؟
جو پتہ نہیں کتنے بندوں کو نوازتا ہے روزانہ، تمہیں کچھ نہیں دیتا؟ تم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو۔ سائیں کے پڑوس میں بیٹھے ہو، سائیں اپنے پڑوسیوں کو نہیں سنبھالتا۔ عجیب بات نہیں ہے کہ سائیں کے جو پڑوس میں بیٹھے ہوئے ان کو کچھ نہیں دیتا سائیں، وہ بیچارے بھیک مانگ رہے ہیں لوگوں سے، بلکہ سائیں کے در پر بھی پیٹی رکھی ہوئی ہے کہ آؤ تم دیتے جاؤ مجھے۔ تو سائیں دیتا کیا ہے پھر ہمیں؟ سائیں ہمیں دیتا کیا ہے؟ ہم تو خود سائیں کو دینے جاتے ہیں، محتاج تو ہم نے خود پتہ لگا کہ وہ تو بیچارہ محتاج ہے، وہ تو خود بیچارہ ہمارے اس کے مزار پر جو ملنگ بیٹھے ہیں ان کا پیٹ بھرنے کے لیے ہم سے مانگتا ہے کہ میرے مزار کے جو مجاورین ہیں ان کے لیے پیسے ڈالتے جاؤ تاکہ وہ بیچارے کھائیں کچھ پئیں۔ وہ تو خود مانگتا ہے، داتا کیسے ہوا؟ تو مکے کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا اور ہم نے اگر یہ تسلیم کر لیا کہ لا الہ الا اللہ، تو پھر یہ ہمارے پاس جو سونے اور چاندی اور ہیرے اور نیکلس جو آ رہے ہیں نا، یہ پھر سارے ختم۔ اور لوگ جو ہمیں ہماری دستار بندیاں کرواتے ہیں، ہمارے پاؤں پکڑتے ہیں، لوگ جو ہمیں آ کر ہدیے دیتے ہیں نا، دیکھیں نا پیروں کے لوگ پیر کیسے پکڑتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ پیروں کو کیسے چومتے ہیں لوگ، جاہل بیچارے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں یہی خدا ہمارا ہے، یہ خدا تک ہمیں یہی پہنچانے والا ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں۔ ہاں اللہ تو بڑا ہے لیکن یہ بھی اللہ کا بڑا خاص بندہ ہے۔ پانی کے تروب میرو اجے پر باہے ضرور وسائیں دو، ہے نا؟ پانی کے تروب میرو اجے پر باہے وسائیں دو۔ سید سگورو بھلے گناہ گار اجے پر سید جا بیڑا پار ہیں۔ سید منک پوچھی آئے ہوا اللہ سے کہا، اللہ سے جو کو کچھ کریا تو معاف کرے چھڈی مجھے، اللہ سے چاہو تو معاف ہے، تو جی کھپے تھی دنیا میں منی کر، کہ اللہ نے سرٹیفکیٹ دینو ہے۔ اللہ نے کس کو سرٹیفکیٹ دیا ہے؟ انبیاء کرام کو نہیں ملا یہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ باقاعدہ خواب میں بہت بڑے تخت پر بیٹھی ہوئی ایک ذات نظر ہے، بڑا تخت ہے، وہ تخت بھی پانی پہ، سمندر پہ۔ شیخ صاحب وہاں پہنچتے ہیں، اچھا آؤ آؤ بھائی عبد القادر آؤ آؤ، میں رب تعالیٰ ہوں، خواب دیکھ رہے ہیں، خواب میں رب تعالیٰ ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی تم نے بڑی عبادت کی ہے، تم نے ہمیں بہت راضی کیا، بہت راضی کیا تم نے ہمیں، اتنی عبادت تم نے کیا کہ ہم خوش ہو گئے، اب معاف ہے عبادت تمہیں، اب عبادتیں معاف ہیں، اب جو چاہو کرو۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرمایا، ملعون لعنتی، تو مجھے شیطان لگتا ہے، اللہ نے جب اپنے نبیوں کو عبادت معاف نہیں کی تو مجھے کیسے معاف ہوگی؟ نبیوں کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہوئیں آخر دم تک، تو مجھے کیسے تو معاف کرے؟ تو رب کہتا ہے میں رب العالمین۔ خواب میں یہ دکھایا گیا کہ میں خدا ہوں، اور تخت باقاعدہ بڑا، اور پانی پر تخت، جیسے حدیثوں میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین جب نہیں پیدا کیا تھا تو اس وقت اللہ کا تخت پانی پر تھا، تو وہ نمونہ دکھایا گیا۔ تو بہرحال یہ نذرانے ان کے بند ہونے تھے، تو یہ کیسے قبول کر لیتے؟ اس لیے اس فتنے کو کیسے ختم کریں؟ تو باقاعدہ ابو جہل کی میٹنگ میں وہ شیطان بھی آیا، تو میٹنگ میں کہا گیا کہ جی اس پر کیا فتویٰ لگائیں، کہ جی اس پر فتویٰ لگاؤ کہ یہ پاگل ہے، فتویٰ لگاؤ اس پر پاگل ہے، اس کو ملک سے نکال دو ملک سے۔ تو شیطان بیٹھا ہو تو اس نے کہا اس کو نکالو گے یہاں سے، یہ جہاں بھی جائے گا نا اس کے چاروں طرف پتنگے ہیں، یہ جہاں بیٹھے گا وہاں یہ اپنی منڈلی مچائے گا، جہاں بیٹھے گا اس کے چاروں طرف لوگوں کا جمگٹا ہو جائے گا، یہ غلطی مت کرنا۔ اچھا پھر اس کو قید کر ڈالیں، ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں، یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے نذرانے بند کر دے گا، بھائی کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کمرے میں بند کرو گے تو اس کے دیوانے، اس کے پروانے، تو کمرہ کیا تم لوہے کی بلڈنگ بناؤ گے وہ بھی توڑ ڈالیں گے، یہ نہیں ہو سکے گا۔ پھر کیا کریں؟ پھر اسی نے مشورہ دیا کہ بھئی قتل کا منصوبہ بناؤ، قتل کر ڈالو، اور قتل بھی کون کریں؟ سارے مکے کے قبیلے بنو ہاشم کے علاوہ جتنے ہیں نا سب ایک ایک آدمی اپنا دیویں، ایک ایک آدمی ہو، سب مل کر قتل کریں۔ اب بنو ہاشم بیچارے اتنے طاقتور تو ہیں نہیں کہ سب کا ایک ایک آدمی ماریں، اتنی طاقت تو نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں بدلہ لیا جاتا تھا، تو ایک ایک آدمی سب قبیلوں کا تو نہیں مار سکیں گے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ دیت خون بہا لیا جائے گا تو ہم بھر کے دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ہر قبیلہ
مل کر 100 اونٹ کی قیمت ہے، بھر کے دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ شیطان نے کہا ہاں یہ صحیح ہے، یہ طریقہ کار صحیح ہے، سب مل جاؤ اور مل کر حملہ کرو اس پر اور اس کو ختم کر دو۔ تو قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا منصوبے، اللہ کے منصوبے کچھ اور ہیں۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ جو کچھ ہونا ہے آپ اس اللہ کی طرف سے جو کچھ ہونا اس پر بھروسہ رکھیں اور اللہ سے ہی عابدانہ تعلق رکھیں۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ